آج ہم ایک دن بھوک نہ کاٹ سکیں، 2 دن بھوکے نہ رہ سکے عشق نبی کی خاطر۔ ایک گدھے نے بھی ختم نبوت کا ترانہ پڑھا ہے تو حدیث کی کتابوں میں محدثین نے حدیث ہمار سے اس کی داستان کو بھی نقل کر دیا ہے، اور پھر اس پر مور لگائی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اقبال کہتے ہیں نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کتنی لذیذ ہے یہ بات۔ لما فتح اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جب خیبر فتح ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ ایک سیاہ گدھا بھی تھا، مگر مقدر اس کے بڑے سفید ہے، سیاہ رنگ کا گدھا۔ فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار۔ دیکھیں گدھے کی قسمت، میرے نبی علیہ السلام نے اس گدھا مبارک سے گفتگو کی اور اس گدھے نے میرے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کیا مقدر ہے اس کے، کیا نصیب۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسمک، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ قال یزید بن شہاب، اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا، فرما اوپر جو میرا جد ہے، اوپر جد اعلی، اس سے رب ذوالجلال نے 60 گدھے پیدا کیے ہیں، نسل در نسل، مختلف زمانوں میں۔ فرمایا ہمارا خاندانی شرف یہ ہے، جس نسل کا میں گدھا ہوں ہمارا شرف یہ ہے، کلہم لم یرکبہم الا نبی، کہ جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں گدھوں کے اس خاندان کا شرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے۔ لم یرکبہم الا نبی، جس زمانے میں بھی ہوئے ہمیں یہ شرف ملا کہ صرف نبی کو ہی ہم نے اپنی پیٹھ پہ بٹھایا ہے، نبی کے سوا ہم نے کسی کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ اب اس کا جملہ سنو، اور جو آج بھی ختم نبوت سے واقف نہیں تو میں اس کو اس گدھے کے لحاظ سے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ گدھا ہو کے اتنا جانے اور تو کلمہ گو ہو کے نہ جانے۔ افسوس ہے اس تیرے انداز پر ہے قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ جانے والے، پیار کرنے والے۔ اب دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب گدھے سے پوچھا، گدھے نے نسل بتائی، اور پھر گدھا سرکار سے کہنے لگا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، کہنے لگا جو میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی نسل سے 60 گدھے ہوئے، اس نسل میں میرے سوا کوئی باقی نہیں، اور نبیوں میں نبی آپ کے سوا کوئی باقی نہیں۔ ختم نبوت کا انداز۔ گدھا کہنے لگا ان 60 میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ آخری نبی ہیں، نبیوں میں آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ آخری ہیں، آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے، اعلان نبوت فرما چکے، آپ آخری نبی ہیں، اور میں ان گدھوں کی لسٹ میں اس نسل سے سب سے آخری ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کہتا وَقَدْ كُنْتُ أَتَوَقَّعُكَ أَن تَرْكَبَنِي، یہ صرف بائی چانس نہیں ہوا، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ میری پشت پہ تم سواری فرماؤ گے، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ کئی سال گزر گئے، زمانہ گزر گیا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ وقد کنتو، ماضی استمراری ہے، کنتو اتوقعو کا، میں تو کئی سالوں سے وقت سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ مجھ پہ سواری کریں گے،
قد کنت قبلک لرجل یہودی، مگر قسمت یہ تھی، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں فتح خیبر سے پہلے ایک یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی کے ملک میں تھا، نسل یہ تھی کہ سوائے نبی کے میری پشت پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، مگر قبضہ یہودی کا تھا، تو یہودی نے کوشش کی کہ وہ مجھ پہ سوار کرے۔ سوچ مسلمان، قادیانی سے کہیں ہاتھ نہ ملانا، سوچ مسلمان، قادیانی سے کہیں کاروبار نہ کرنا، سوچ مسلمان، قادیانیت کا فارم فل کر کے کہیں جرمنی کا ہالینڈ کا ویزا نہ لینا، سوچ مسلمان، قادیانی سے وفا کر کے کہیں دنیا کی کوئی فیسیلیٹیز نہ لینا۔ وہ گدھا کہتا ہے کہ میں یہودی کے قبضے میں تھا، تو کیا تھا؟ کہنے لگے، گدھا کہتا ہے وَكُنْتُ آسورو بھی آمادن، چونکہ میں اس کا گدھا تھا، اس کے ملک میں تھا، اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ مجھ پہ سوار ہو۔ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ادب کا خیال رکھا ہے، میں نے اس پشت پہ پلید یہودی کو کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ آسورو بھی، جو ہی وہ مجھ پہ بیٹھنے لگتا تھا، میں اپنی پشت پلٹ کے اس کے نیچے گراتا تھا، وہ پھر بیٹھتا تھا، میں پھر گراتا تھا، وہ پھر بیٹھتا تھا، میں پھر گراتا تھا۔ کنتو آسورو بھی، میں نے اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی، میں نے اپنی پشت پہ اس کو بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ یہودی جب بھی مجھ پہ سواری کرتا تھا، میں فوراً پلٹ کے اس کو نیچے گرا دیتا تھا۔ تو یہ گرانا میرا، اس کی مجھے بڑی قیمت ادا کرنا پڑی، یہ مجھ پہ بڑی بالآخر بھاری ہوا۔ کس انداز میں؟ کہتے ہیں وہ گدھا کہنے لگا کان یجیء بطنی ویضرب ظہری، جب میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا نام نبی کی خاطر، جب میں اس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا ختم نبوت کی خاطر، میں اس کو گراتا تھا۔ یجیء بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، کھانے کو نہیں دیتا تھا، پینے کو نہیں دیتا تھا۔ وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، مجھے ڈنڈے مارتا تھا، میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، میں نے ڈنڈے کھائے، مگر نبی آخر الزمان، میں نے تمہارے استقبال کے لیے اپنی پشت کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اس مبارک گدھے کی گفتگو سے آج ہم ایک دن بھوک نہ کاٹ سکیں، 2 دن بھوکے نہ رہ سکے عشق نبی کی خاطر، آج ہمارے کاروبار ہمیں لے ڈوبے، آج ہماری معیشت کے رونے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ محبت اور دوستی میں پھنسا دے۔ وہ گدھا ہو کے کتنی مشقتیں برداشت کرتا رہا، کتنا کورس کیا، کس قدر عہد وفا کیا، کس قدر مشقت کی، اپنا پیٹ بھوکا رکھا، پشت پہ ڈنڈے کھائے، مگر ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیا، ختم نبوت پہ پہرا دیا، ختم نبوت کی آواز بلند کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے تو پہلے بھی تھے، لیکن جب اس گدھے نے اپنی زبان سے یہ سب کچھ بیان کر دیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمیتک یافور، اب میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے، اب تو یافور ہے، تیرا نام میں نے یافور رکھا ہے۔ اور یا یافور قال لبیک، اب دیکھو لبیک کا سلسلہ، اور جب کہا یا یافور تو یافور نے جواب میں کہا لبیک، میرے محبوب علیہ السلام کو لبیک، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تشتہی الاناس، کیا تجھے شہوت ہے مؤنث کی اے یافور؟ تو یافور نے کہا لا محبوب مجھے یہ شہوت نہیں ہے۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکبہ لحاجتہ، سرکار حاجت کے لیے سواری فرماتے تھے جب کہیں جانا ہوتا تھا۔ فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ بَعَثَ بِهِ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْبَابَ فَيَقْرَأُهُ بِرَأْسِهِ، جب منزل پہ پہنچ جاتے سرکار اترتے اور یافور کو کہتے چلو یافور میرے فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ۔
آج کی ٹیکنالوجی، آج کا رائے وزڈم، رب کعبہ کی قسم قیامت تک کی چھلانگیں لگاتی ہوئی سائنس میرے نبی کے یافور کا بدل بھی پیدا نہیں کر پائے گی۔ کیا اس کے اندر فیڈ ہے؟ کیا اس کی معلومات ہیں؟ کیا اس کا انداز ہے؟ فیض ہے ختم نبوت کا کہ جب سرکار نیچے اترتے ہیں تو فرماتے ہیں یافور سے میرے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ، فیات الباب، اس یافور کو پتا ہے کہ اس صحابی کا گھر کہاں ہے، وہ کدھر رہتا ہے۔ پھر بلانا کیسے ہے؟ اپنے سر سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، فیضا خرج الیہ صاحب الدار اوما الیہ ان اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گھر والا باہر نکلتا ہے تو یافور کو اتنی صلاحیت ہے کہ اسے سمجھاتا ہے چلو تجھے دربار نبی سے بلاوا آ گیا ہے۔ اب دیکھیے عشق، فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی بئر کان لابی الہیثم، جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، یافور نے کہا اب جی کے کیا لینا ہے، ابو ہیثم کا کنواں تھا، یافور ادھر چلے گئے، فتردہ فیہا، اس میں چھلانگ لگائی، فسارت قبرہ جزء منہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے وصال پر روتے روتے جان دے دی، وہی کنواں یافور کی قبر بنا۔ اس حدیث شریف سے ختم نبوت کے موضوع کی یہ اچھوتی اکائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو واضح ہے کہ قادیانی کافر ہے، مگر اس کافر کے ساتھ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ یافور بھی ہمیں بتا رہا ہے۔